السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دیوبندی وہابی، امتیاز پلاموی وہابی، یہ ایک مولانا صاحب ہیں، انہی کی جماعت کے کوئی، انہوں نے امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کی تعریف میں ایک مقالہ لکھا ہے، جو کہ ایک رسالے کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اس پر یہ طعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں، جو کوئی معتبر نہیں، ان کو اٹھا کر کے ہماری جو ہے جماعت کے اوپر یہ تہمت باندھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی علماء دیوبند نے تعریف کی ہے۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ میں بریلوی سے کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام میں شامل تھے، اس سیمینار میں، ان تمام سے کہا جائے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو توبہ کریں، پھر سے ایمان لائیں اور تجدید نکاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ اپنے بریلی مذہب کے پرچار کے لیے، بریلی مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے علماء دیوبند کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے علماء دیوبند پر الزامات لگاتے ہیں، تو کبھی اپنے مذہب کو بچانے کے لیے علماء دیوبند کی طرف ہی منسوب کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے ہمارے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت اور بریلی مذہب کے مجدد کی یوں تعریف کی ہے، ان کو عاشق رسول کہا ہے، وغیرہ ذالک بہت ساری باتیں ہانکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ ایسی کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں جن کتابوں سے علماء دیوبند کا تعلق نہیں ہے، یا کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان عبارت کا مفہوم کچھ اور ہے، یہ کچھ اور بیان کر کے عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے ہمارے بڑے حضرت جی، ہمارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یوں باتیں کہی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دیوبندی عوام ہیں ان کے سامنے یہ باتیں ان کی کتابوں کے حوالہ کر کے یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دیوبندی عالم جن پر تم ناز کرتے ہو، جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت کافر کہتے رہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ہمارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی کہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کو اجاگر کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی بریلوی اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو حوالے پیش کرتے ہیں کیا وہ قابل قبول ہیں، جو باتیں کہتے ہیں کیا ان باتوں میں کچھ سچائی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت۔ اس کتاب کے لکھنے والے مولانا کوثر نیازی، سابقہ وزیر مذہبی امور پاکستان۔ بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مولانا کوثر نیازی دیوبندی ہیں، دیوبند کے مدرسے سے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں یہ مقالہ لکھا ہے، پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اسی مقالے میں صفحہ نمبر 19 پر ایک بات ہے، کوثر نیازی صاحب کے بقول جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا، اور یہی سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ دیکھا آپ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کیسی بات کہی کہ احمد رضا خان کے وفات پر مولانا اشرف علی تھانوی نے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائی، اور یہ بھی کہا کہ چونکہ ان کو یقین تھا کہ علماء دیوبند نے کفر بکا ہے، کفریہ کلمات لکھے ہیں، تو اس یقین کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اگر وہ فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ یہ بات حاکم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے مولانا کوثر نیازی صاحب اپنے مقالے میں لکھ رہے ہیں، اور کس کے واسطے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے مولانا کوثر نیازی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع دیوبندی صاحب سے انہوں نے یہ بات سنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کتاب کے صفحے کو تھوڑا سا پہلے ہی سے پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا کوثر نیازی کا علماء دیوبند سے کیسا تعلق تھا۔ ذرا دیکھیں تو اس سے پہلے والے صفحے میں پڑھیں، اس کے بعد ہم آپ کو اسی کتاب کے مقدمے سے پڑھ کر کے سنائیں گے کہ وہ کس کیٹیگری کے آدمی تھے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 19 میں جہاں سے ہم نے عبارت پڑھی اس سے اوپر دیکھیں، میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم یہ خود بتا رہا ہے کہ اپنے استاذ کا نام کیسے لے رہے ہیں، مشہور دیوبندی عالم۔ ان کا انداز بیان ذرا دیکھ لیجئے، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھ رہے تھے اس وقت تو علماء دیوبند سے پڑھا ہے، لیکن اب یہ علماء دیوبند سے متعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں،
اس میں بھی جھوٹ بولا ہے کیا؟ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم مغفور سے لیا ہے. کبھی بھی کوئی شخص اپنے استاذ کا نام ایسے نہیں لیتا ہے، لیکن یہ لے رہے ہیں. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب احمد رضا خان کا نام لینا ہو تو اعلیٰ حضرت، اور جب علماء دیوبند کا نام لینا ہے، اگر واقعی علماء دیوبند میں سے ہوتے تو اپنے استاذ کا نام یوں نہ لیتے کہ مشہور دیوبندی عالم. بات سمجھا رہی ہے؟ اور ویسے بھی مقدمہ پڑھ کر کے سنائیں گے اسی کتاب سے، پھر پوری حقیقت واضح ہو جائے گی. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے، استاذ محترم نہیں، مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے، مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تکیہ کلام تھا، مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کفر کا فتویٰ لگانے میں بالکل غیر جانبدار تھے، بالکل وہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، اور عشق رسول میں ڈوب کر کے وہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ خیال رکھتے تو کیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تحذر الناس کی عبارت نقل کرنے میں بریلوی اعلیٰ حضرت نے خیانت سے کام لیا ہے؟ تحذیر الناس کی 3 مختلف عبارتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک عقیدہ گڑھا ہے. کیا مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی. المحنت المفند میں جب اس بات کی وضاحت کی گئی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر دستخط کرتے ہیں. پھر بھی یہ کہنا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مجدد کو عاشق رسول مان رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق رسول میں آ کر کے انہوں نے ایسا کفر کا فتویٰ دیا ہے یا فتویٰ نہیں دیتے تو خود کافر ہو جاتے. کیا ان کو اس دجالی کا علم نہیں تھا؟ کیا اس دجالی کو وہ عشق رسول پر معمول کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. معلوم ہوا کہ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، منہ میاں مٹھو کرنے والی باتیں. اب ذرا دیکھیں وہی کتاب ہے امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت. اسی کتاب کا مقدمہ دیکھ لیجئے، تعارف. اب ذرا غور کریں کہ یہ کتاب کس نے چھاپی ہے. ناشر ہے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کشمیر. یہ بریلویوں نے چھاپی ہے. اگر کوثر نیازی صاحب دیوبندی عالم دین ہوتے تو کیا بریلوی اس کتاب کو چھاپ سکتے تھے؟ کبھی نہیں. دوسری بات، کوثر نیازی صاحب نے یہ مقالہ پڑھا ہے ایک بریلوی سیمینار میں. اگر بریلویوں کو یہ معلوم تھا کہ مولانا کوثر نیازی دیوبندی عالم ہے، کیا دیوبندی معلوم ہوتے ہوئے بھی، ایک عالم ہوتے ہوئے بھی، کیا بریلویوں نے اپنے سیمینار میں پروگرام میں دیوبندی کو بلایا؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان سمجھ کر کے بلایا. اور پھر کوثر نیازی نے ان علماء کی تکفیر بھی نہیں کی جن کی حسام الحرمین میں تکفیر کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمام باتیں معلوم ہوتے ہوئے جن بریلوی علماء نے سیمینار میں مولانا کوثر نیازی کو بلایا دیوبندی عالم جانتے ہوئے بھی، ان پر توبہ اور تجدید نکاح لازم ہوا کہ نہیں؟ وہ سب کافر ہوئے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک کافر کو اپنے منچ پر بلایا ہے، اپنے جلسے میں بلایا ہے، مسلمان سمجھتے ہوئے بلایا ہے، صرف اس لیے کہ اگرچہ علماء دیوبند کی اکابر اربعہ کی تکفیر نہیں کرتے لیکن احمد رضا کی تعریف کرتے ہیں. تو چونکہ علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے، یہ خود کافر ہوئے اور کافر کو انہوں نے مسلمان سمجھا. تو جتنے لوگ سیمینار میں شریک ہوئے اور خاص طور سے وہ بریلوی جنہوں نے ان کو دعوت دی، وہ سب کے سب کافر ہوئے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو ان پر توبہ اور تجدید نکاح لازم ہوتا ہے. لیکن یہ بات کوئی بریلوی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ بھانڈا پھوٹ جائے گا، ان کی ستیہ ناش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی. اب آگے دیکھیں، مقدمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی کتاب میں جو تعارف لکھا گیا ہے، تعارف دیکھ لیجئے. مولانا کوثر نیازی صاحب تعارف کے محتاج نہیں، وہ بر صغیر کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ بے باک صحافی اور کوہنہ مشق ادیب و شاعر ہیں. اب آگے دیکھیں، جب یونیورسٹی سے اردو، فارسی اور عربی آنرز کیا. مولانا مودودی صاحب سے اسلامیات کی تعلیم حاصل کی. مولانا مودودی یہ دیوبندی نہیں ہے، خود ان کا ایک فرقہ ہے مودودی فرقہ، ان سے اسلامیات کی تعلیم حاصل کی. مولانا امین احسن اصلاحی جو خود مودودی جماعت کے دائیں بازو ہیں، ان سے تفسیر قرآن. مولانا محمد اسماعیل سے حدیث اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی یہ دیوبندی عالم دین ہیں، ان سے بخاری شریف کا درس لیا. عربی کی تعلیم عبدالحق ندوی سے حاصل کی. ٹھیک ہے. مولانا کوثر نیازی صاحب سیاست کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ابتدائی سیاست میں جماعت اسلامی سے منسلک رہے. دیکھ لیا آپ نے، تعلیم بھی حاصل کی کس سے؟ اسلامیات کی تعلیم مولانا مودودی سے جو مودودی فرقے کے بانی ہیں. قرآن کریم کی تفسیر مودودی فرقے کے عالم احسن
مولانا احسن اصلاحی سے حاصل کی ہے، صرف بخاری شریف پڑھی ہے دیوبندی عالم سے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جماعت اسلامی سے جڑے رہے، یعنی مودودی فرقے سے جڑے رہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اب صفحہ نمبر 4 دیکھیے، مولانا کوثر نیازی صاحب نے زیر نظر مقالہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے زیر اہتمام منعقدہ امام احمد رضا کانفرنس مورخہ 14 ستمبر 1990 میں پڑھا تھا، جو شرکائے کانفرنس میں بہت پسند کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ امام احمد رضا کانفرنس کرنے والے ظاہر سی باتیں بریلوی ہیں، اور یہ شخص کون ہے؟ مودودی ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بریلوی خود جماعت اسلامی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پہلے تو ان بریلویوں سے سوال ہونا چاہیے کہ جنہیں تم مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو، انہیں تم اپنے اسٹیج پر مسلمان سمجھ کر کے کیوں بلا رہے ہو؟ پہلے تم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ پھر یہ کہ بلانے والے کون ہیں؟ بریلوی ہیں، اور جن کو بلایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کے بقول اگر مان لے دیوبندی ہیں تو تجدید نکاح تو لازم ہوا، تجدید ایمان بھی، توبہ وغیرہ سب کچھ لازم ہو گیا۔ پلس میں ان کی تعارفی کلمات کے مطابق واضح ہو گیا کہ اگرچہ بخاری شریف ایک دیوبندی عالم سے حاصل کی، لیکن ان کی اکثر جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ تمام کے تمام مودودی جماعت سے، جماعت اسلامی سے جڑی ہوئی سرگرمیوں سے ان کا تعلق ہے، تو یہ دیوبندی عالم نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ جب دیوبندی نہیں ہے تو پھر دیوبندیوں کے خلاف حجت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے مولانا کوثر نیازی کے مقالے سے استدلال کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ علماء دیوبند نے بریلوی اعلیٰ حضرت کی یوں تعریف کی ہے، عاشق رسول مانا ہے، یوں کہا، یہ تمام کے تمام بناوٹی باتیں ہیں جو قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی مقالے کی روشنی میں بریلوی سے کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام میں شامل تھے، اس سیمینار میں، ان تمام سے کہا جائے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو توبہ کریں، پھر سے ایمان لائیں اور تجدید نکاح کریں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، یہ دیوبندی نہیں ہے، ان کی بات دیوبندیوں کے خلاف حجت نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں۔ دیکھ لی، اس کا صاف اور صاف مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہے، اور اس نے جو تعریف کی ہے علماء دیوبند اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم، اس نے جو کتاب دکھائی ہم اس کا نہیں اعتبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے پہلی بار دکھا دی، پتہ نہیں کہاں سے لا کر کے اٹھایا اور دکھا دیا۔ فی الحال ہم دکھاتے ہیں کہ علماء دیوبند خود امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کتاب رہی تحفظ ختم نبوت، اس میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نادر روزگار، عظیم المرتبت فقیہ اور سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وقف تھی۔ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ منکرین ختم نبوت قادیانی کو کافر اور مرتد سمجھتے تھے۔ یہ مکتبہ دیوبند کی کتاب ہے، آپ چاہیں تو اس کا PDF آپ کو گوگل پر شاید مل جائے گا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آگے ایک اور کتاب ہے ان کی، تہمت وہابیت اور علماء دیوبند۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب مولانا احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھ کر فرمایا، فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیے ہیں، اس لیے انشاءاللہ عند اللہ معذور و محروم اور مغفور ہوں گے۔ میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا۔ یہ اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں، اور انہوں نے اس مولانا کی طرف منسوب کر کے اس بات کا انکار کرنا چاہا کہ ہمارے اشرف علی تھانوی جو ان کے جو ہے وہابی مذہب کے بانی اور جو ہے وہ سرگنا ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، جبکہ یہ بات صاف طور پر انہی کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، مگر اپنے سر سے اس نے یہ بات کہہ کر کے ٹالنا چاہیں کہ یہ جو جس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تو اس کا نام لے کر کے ٹال دیا، مگر ان کو کہاں سے ٹالیں گے؟
صاف کتاب کے اندر لکھا ہوا، اور ایک اور کتاب ہے۔ یہ آپ لوگ ہمیں مسلمان بھی سمجھتے ہو اور ہماری تعریفیں بھی کرتے ہو، مگر یہ بندہ ایک ایسا امتیاز پلامی بہاوی، ایک ایسا واحد شخص دکھتا ہے مجھے کہ جو صرف برائیاں کرتا ہے، مگر تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی سورج کی طرف تھوکتا ہے تو اسی کے منہ پہ آ کر کے گرتا ہے۔ جو یہ بریلی مذہب کہتا رہتا ہے، اگر تیرے باپ دادا میں اگر ہمت اور دم ہے تو اس کو ایک الگ مذہب ثابت کر کے دکھا دے۔ ہمارا کوئی الگ مذہب نہیں ہے، ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ عمل پیرا ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ جو تم کہتے ہو کہ سچے ترجمان، حناف کے سچے ترجمان، اگر تم یہ ثابت کر دو سچے ترجمان ہو تو منہ مانگا انعام آپ کو، جھوٹ بولتے ہو۔ اور اگر تم یہ بھی ثابت کر دو کہ بریلی الگ مذہب ہے یہ، تب بھی منہ مانگا انعام، تم جاہل اور نرے جاہل ہو۔ خیر، آپ آگے آئیے اور دیکھیے ملفوظات کمالات اشرفیہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہمیں مسلمان ہی مانتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے ہمارے پیچھے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے، فتویٰ موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بڑے جاہل ہو تم، نرے جاہل۔ اور جو تم نے کہا کہ اس مولوی کو سیمینار میں بلایا تھا مسلمان سمجھتے ہوئے، تم نے کسی کے دل کے حالات کو جان لیا کہ یہ مسلمان سمجھتے ہوئے بلایا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کسی نے ان کو بلایا ہو۔ کیا ضروری ہے کہ کسی علماء نے ان کو بلایا؟ اگر کوئی ایسا ویڈیو کلپ وغیرہ ہے تو دکھاؤ، کیوں نہیں دکھا رہے؟ اس کو دکھاؤ کہ کہاں بلایا، کیسے بلایا، کیوں بلایا۔ آپ نے پہلی بات تو یہ تہمت باندھی کہ ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے بلایا۔ کوئی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے بلایا۔ جو آپ یہاں فتویٰ رکھ کے بیٹھ کے لگانے لگے کہ جو ہے وہ توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، آپ نے دل کے حالات کو جان لی کہ مسلمان سمجھا؟ ہمارے عوام اہل سنت میں سے کوئی بھی دیوبندی کو خواب میں بھی مسلمان نہیں سمجھتا ہے، نرے کافر سمجھتے ہیں۔ بالکل، تم بالکل گرے ہوئے کافر ہو اور جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہو گے۔ ایسا والا کافر سمجھتے ہیں تم کو، منافق پکا والا۔ اور تم بات کرتے ہو کہ کوئی عوام علماء، ارے علماء چھوڑے، کوئی عوام بھی تم کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ تو تم نے یہ کیسے کر کے بدگمانی کی کہ ان کو مسلمان سمجھا اور سیمینار میں بلایا؟ سیمینار میں بلایا ہو واللہ عالم، اگر آپ نے جو ہے دیکھا ہے تو جو ہے وہ ایک ویڈیو وغیرہ کوئی دے دیجئے، اگر کوئی تحریر ہو وہ بھی۔ آپ نے دل کے حالات کو جان لیا، مسلمان سمجھا۔ ایسے تو عوام کوئی ایسی ہوتی ہے کہ ایک پنڈت جی ہیں جو حضرت علی کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اسلام کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو ان کو بلا لیتے ہیں، جبکہ انہیں نہیں بلانا چاہیے، مگر بلا لیتے ہیں۔ بلاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں؟ شاید آپ نے بھی کوئی کلپ دیکھی ہوگی۔ تو ذرا اپنے عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، آپ کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان رکھیں کہ آپ نے ان کے دل کے حالات کو جان لیا۔ ارے انہوں نے بلایا ہے تو مسلمان سمجھ کے بلایا ہوگا۔ اپنے عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں اور اپنے گھر میں ذرا جھانکا کریں، تھوڑا دھیان سے دیکھا کریں کہ تم لوگوں میں کیا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ تو آدم علیہ السلام کو بھی، خیر چھوڑیں، میں اس بات پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، کبھی وقت آیا تو ضرور بات کروں گا۔ آپ لوگ جو ہے وہ پہلے اپنی گھر کی کتاب دیکھیں، میں نے جو حوالے دیے ہیں ان کا بھی انکار آپ کر دیجئے، ان کا بھی انکار کر دیجئے، کیونکہ آپ کا بخیرہ ہے، آپ کا یہ مشرب ہے کہ جب ہم کہیں بھی اٹکتے ہیں تو ہم فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، فوراً ہی انکار کر دیتے ہیں، نہیں اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، فوراً انکار کر دیتے، یہ اپنا تو بطیرہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلک کے حق، مسلک کے اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان وہابی نام نہاد مسلمانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔